ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح موجود ہیں اشرف قادری صاحب. علامہ اشرف قادری صاحب روزانہ ہمیں بتاتے ہیں کس طریقے سے زندگی کو آسان بنایا جا سکتا ہے. آپ کو بتاتے چلیں یہ بانی اور چیئرمین ہیں اشرف قادری صاحب جو ہیں وہ قادری قریشی فاؤنڈیشن کے بانی اور چیئرمین ہیں. ان کو ہم خوش آمدید بھی کہنا چاہیں گے. علامہ اشرف قادری صاحب آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے جس میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا زیادہ ہے، اور کئی روایات میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 تک ہے. جو کوئی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اپنے معمول میں شامل کیجئے. اور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں جو کوئی 313 دفعہ درود پاک پڑھے گا وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کیا جائے گا. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. یہ تمام درود و سلام ہیں، ان تمام کو آپ اپنے اذکار میں شامل کر لیجئے. آج ہمارا ٹاپک ہے نماز تراویح کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے تراویح کی نماز. تراویح کی نماز رمضان المبارک کا چاند دیکھ کے شروع ہوتی ہے اور عید کی چاند رات یعنی جب ہم عید کا چاند دیکھتے ہیں اس وقت یہ نماز نہیں پڑھی جاتی، یعنی اس وقت اس کا اختتام ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی سنت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کتنی پیاری بات ہے. ایک ایک سنت کو، ایک ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو، اداؤں کو اپناتے چلے جائیں. دنیا بھی آسان ہوگی اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا. دنیا تو بہت ہی آسان ہو جائے گی کیونکہ یہ ساری جو طریقے ہیں یہ ہمیں آسانی کی طرف لے کے جاتے ہیں، راحت کی طرف لے کے جاتے ہیں، خوشیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. یقیناً شریعت مطہرہ کے عمل میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. ہمارے پروگرام کا بھی نام ہے زندگی آسان زندگی، تو ہم اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں. نماز تراویح عشاء کے فرض کے بعد صبح صادق سے پہلے تک ادا کی جاتی ہے، اور اس کی 20 رکعتیں ہی نماز تراویح ہے. نماز تراویح میں ایک بار پورا قرآن پڑھنا سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے کہ آپ رمضان المبارک میں پورا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک میں 61 بار قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. ایک دن میں آپ قرآن کریم پڑھتے، ایک رات میں قرآن کریم پڑھتے اور ایک تراویح میں ختم کرتے. تراویح میں قرآن کریم ختم کرنا سنت ہے. ہمارے یہاں پر بھی جو مساجد میں قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے تو کئی جگہوں پہ 27ویں شب کو ختم ہوتا ہے، کئی جگہوں پہ 10 دن میں کا ہوتا ہے، کئی جگہوں پہ 3 دن میں بھی قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. جو لوگ اس نیت کے ساتھ 3 روزہ یا 10 روزہ یا 15 روزہ نماز تراویح میں شرکت کرتے ہیں کہ انہیں پورا قرآن ختم کرنے کی فضیلت ملے گی، تو یقیناً ان کو فضیلت ملے گی اور اس کے ثواب کے بھی حقدار ہوں گے. لیکن اگر کوئی 15 روزہ تراویح پڑھتا ہے، باقی ماندہ رمضان یعنی کہ باقی ماندہ دنوں میں بھی اس کو نماز تراویح پڑھنا پڑے گی، اگرچہ اس کا قرآن 15 دن میں ختم ہو گیا ہے، کیونکہ یہ روزانہ پڑھنی ہے. روزانہ کی سنت ہے. عشاء کی نماز کے بعد آپ نے نماز تراویح پڑھنی ہے اور اس کی 20 رکعتیں. نماز تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے، ہمارے لیے رشد و ہدایت کی باتیں بتائی جاتی ہیں. جب ہم قرآن سنتے ہیں تو
ہمارا دل نہیں لگتا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جلدی تراویح ختم ہو جاتی ہے، یہاں جانا چاہیے. کہیں امام صاحب نے دیر کر دی تو لوگ وہاں جانے سے کتراتے ہیں. قرآن کریم آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ مستحب ہے، اچھی طریقے سے پڑھنا یہ مستحب ہے. اور قرآن کریم سننا ایسا ہی ہے جیسے کہ قرآن کریم پڑھنا. اور اس کا ثواب کتنا ہے؟ اس کا ثواب اتنا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی قرآن کریم پڑھتا یا سنتا ہے اس سے ایک حرف کی ایک نیکی ملتی ہے. اور میں یہ نہیں کہتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم ایک. یعنی اگر کوئی رمضان میں ویسے ہی نیکیوں کا بھاؤ زیادہ ہے، نیکیوں کی ثواب کی رفتار بہت زیادہ ہے، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا زیادہ ہے، تو رمضان میں اگر کوئی قرآن کریم سنے گا یا پڑھے گا تو اسے ایک الف کی جگہ 10 نیکی ملے گی، لام کی جگہ 10 نیکی ملے گی اور میم کی جگہ 10 نیکی ملے گی. تو اس طرح آپ دیکھیں قرآن کریم میں کتنے حروف ہیں تو کس قدر نیکیاں ملیں گی. لیکن جب ہم قرآن کریم سنتے ہیں تو شاید ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ آج امام صاحب نے کون سے پارے کی تلاوت کی ہے، آج امام صاحب نے کون سی آیت پڑھی ہے، آج اللہ کا جو کلام پڑھا گیا ہے اس میں کیا بات کی گئی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 80 سے کم یا زائد کئی مقامات پہ مسلمانوں سے خطاب کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنو. رمضان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ کہاں سے پتہ چلی یہ بات؟ یہ قرآن سے پتہ چلی، رب کے کلام سے پتہ چلی. یہ رب کا کلام ہے. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب مجھے رب سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب مجھے رب کی بات سننا ہوتی ہے، یعنی اللہ عز و جل کی کوئی بات سننا ہوتی ہے تو میں قرآن سننے لگ جاتا ہوں. تو قرآن ہمیں جو نماز تراویح میں پڑھتے ہیں، ہم اگر آج ہمیں پتہ ہے کہ آج امام صاحب پہلے پارے کی تلاوت کریں گے تو ہم گھر سے اس کی تفسیر پڑھ کے جائیں، اس کا ترجمہ پڑھ کے جائیں، اس کو دیکھ کے جائیں کہ آج جو ہم قرآن سنیں گے اس میں کیا کیا باتیں کی جائیں گی، آج اس کے اندر کیا بتایا جائے گا، آج قرآن کریم کا کون سا واقعہ سننے کو ملے گا. کئی واقعات ہیں قرآن کریم میں کئی صورتیں ہیں، سورہ نمل، سورہ بقرہ، واقعات بھی بہت ہیں. تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. ہم سالوں سے تراویح میں قرآن سن رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ آج امام صاحب نے کیا تلاوت کی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ آج کون سی صورت ہوئی ہے. ہم تو گنتی گن رہے تھے، 20 ہو گئیں تو ہم بس. تو یقیناً جب ہم کوئی عمل کریں تو اسے اللہ عز و جل کی یاد میں ایسا کریں کہ ہمیں قرآن سے ایسی محبت ہونی چاہیے کہ میرے رب نے مجھ سے کہا کیا ہے، بات کیا کہی ہے، کیا فرمایا ہے، میرے لیے احکام کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم تراویح پڑھنے جاتے ہیں، ہم تراویح رب کا کلام سننے جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پوری تیاری کریں کہ آج میں نے کیا سننا ہے. اسی طرح جو رمضان المبارک میں اکثر سنتے ہیں ہم، خاص طور پہ خواتین یہ بات کرتی ہیں، چینل پہ مجھے بہت ساری خواتین بھی سن رہی ہوں گی کہ کوئی خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے 2 قرآن ختم کر لیے، 3 قرآن ختم کر لیے. بہت اچھی بات ہے، آپ 4 قرآن ختم کریں، بہت اچھی بات ہے، مگر میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیے. تراویح کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو تراویح کی رکعتیں 20 ہیں اور یہ پڑھنی ہے، سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ ترک کرنا مناسب نہیں ہے. جو تواتر کے ساتھ اسے ترک کرے گا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم سنت موقدہ چھوڑیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری پیاری سنت کو چھوڑیں. اسی طرح
دیکھا یہ گیا ہے کہ رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ عشاء کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پھر وہ تراویح نہیں پڑھتے، چلے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے گھر پہ پڑھتے ہوں، لیکن جماعت میں آسانی ہے، کیونکہ جماعت میں ایک تو ثواب بہت زیادہ ہے، اور پھر ہو سکتا ہے اگر آپ نماز تراویح گھر میں پڑھتے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کے اتنے الفاظ یا اتنے حروف ادا نہ کرتے ہوں جو امام صاحب کے پیچھے آپ ادا کرتے ہیں، اور جماعت کا ثواب بھی. تو اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائیں، اپنا معمول بنائیں کہ میں نے تراویح با جماعت ادا کرنی ہے. اور 27ویں شب کے بعد بھی دیکھا گیا ہے کہ تراویح، لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح صرف 27ویں شب تک ہے، اب قرآن کریم ختم ہو گیا تو باقی ہم نے 28ویں 29ویں 30ویں کی تراویح ادا نہیں کرنی. ایسا نہیں ہے. جب آپ کو ان باقی دنوں کی بھی یعنی تراویح ادا کرنی ہے، جیسے کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ تراویح چاند دیکھ کے شروع ہوگی اور چاند دیکھ کر ہی ختم ہوگی. قرآن کریم کی ہم بات کر رہے تھے تو یہاں پر بات ہو رہی ہے قرآن کریم کی. ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم کی پڑھنے کی عادت ڈالیں. ہمارے یہاں معمول کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پورا سال قرآن کریم بڑی تعظیم اور توقیر کے ساتھ گھر میں سجایا ہوتا ہے، لیکن پڑھنے کی توفیق کب ملتی ہے؟ رمضان میں. تو قرآن کریم رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم تو پورے سال میں پڑھنے کے لیے. کوشش کریں، میرا یہ پیغام ہے آپ لوگوں کے کہ کوشش کریں کہ آپ کے بچوں کے دلوں میں قرآن کریم موجود ہو، اللہ کا کلام موجود ہو. آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں، انگلش پڑھاتے ہیں، بہت ساری تعلیمات دیتے ہیں، تو اسے قرآن کی بھی تعلیم دیں. بچے کے پاس بڑا وقت ہوتا ہے، ممکن ہو سکے تو اسے حفظ کرائیں، نہیں ممکن ہو سکے تو اسے قرآن کے بارے میں بتائیں، اور بتائیں کہ رب عز و جل نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. رمضان المبارک میں قرآن کریم کا نزول ہوا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوئی، اور جب تک کہ ہم قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہیں گے، ہم خیر و بھلائی سے زندگی گزارتے رہیں گے. جب تک کہ ہم قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرتے رہیں گے، ہم خیر و بھلائی میں رہیں گے. تو یہ جو میرا پیغام ہے قرآن کریم کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے، اس پیغام کے اندر یہ ہے کہ قرآن کریم کو آپ اپنا نہ صرف رمضان میں بلکہ روزانہ ایک پارہ، آدھا پارہ، ایک رکوع روزانہ پڑھیں. اس کو اپنا معمول بنائیں. اور جب آپ روزانہ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، آپ کتنا وقت لگے گا آپ کو؟ 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ. کیا ہمارے لیے اپنے رب کی بات سننے کے لیے 10 منٹ نہیں ہے؟ ہماری ہو سکتا ہے قرآن کریم جب ہم پڑھیں تو ہماری بہت ساری غلطیاں ہوں، ہم سے صحیح پڑھا بھی نہ جاتا ہو. تو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اس میں غلطیاں ہیں. تو ہم اپنے قرآن کریم کی جو ادائیگی ہے، پڑھنے کی جو درستگی کروائیں. کسی عالم صاحب سے پوچھیں میرا قرآن کریم پڑھنا صحیح ہے، میں کیا الفاظ کی ادائیگی صحیح کرتا ہوں؟ اگر نہیں تو عالم سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کے قرآن کریم کے انداز، پڑھنے کے انداز اور ان کے الفاظ کی ادائیگی کو صحیح کریں. جہاں رمضان المبارک میں آپ تراویح پڑھنے جاتے ہیں، مساجد میں بچوں کو نہیں جانے دیا جاتا، لیکن ان کو ضرور ترغیب دلایا کریں کہ نماز پڑھنی ہے. اچھا، اب بات کرتے ہیں خواتین کی. جی ہاں، تراویح خواتین نے بھی پڑھنی ہے. عموماً گھروں میں آج کل چینل کا دور ہے تو لوگ ٹی وی پہ نماز عشاء تو پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن تراویح نہیں پڑھتی خواتین، اور وہ ٹی وی کے سامنے ہوتی ہیں. تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، عورتوں نے بھی تراویح پڑھنی ہے. تراویح کی جماعت سنت موقت ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، پوری رات رب کا کلام پڑھا کرتے تھے، امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، امت کے لیے رویا کرتے تھے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. یہ انہی کی سنت ہے، انہی کا طریقہ ہے تراویح پڑھنا. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ نیت کیجیے کہ ہماری کوئی نماز کے ساتھ اس کی کوئی تراویح قضا نہیں ہوگی. ہم اپنے پروگرام کے اندر ایک طریقہ بھی بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ بھی بتاتے ہیں. طریقہ بتاتے ہیں ہم محسن انسانیت
وجہ تخلیق کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ کیا تھا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز گفتگو، جب آپ گفتگو کرتے تو لفظوں کی ادائیگی بڑی شائستہ ہوتی اور نہ انداز دھیما ہوتا اور نہ تیز، کانوں تک آواز بآسانی پہنچ جاتی اور الفاظ کی ادائیگی نہ زیادہ تیز ہوتی نہ زیادہ کم۔ اور سب سے بڑی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ جب کوئی آپ سے بات کرتا، آپ بیچ میں اسے روکتے نہیں، ٹوکتے نہیں، بلکہ جب تک کہ اس کی بات مکمل نہیں ہو جاتی آپ کان لگا کے اس کی بات پوری سنتے، توجہ سے بات سنتے، اور کبھی بھی کسی کی دوران گفتگو کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے۔ یہ طریقہ تھا عظیم انسان کا۔ آج ہمارا طریقہ کیا ہے؟ آپ سوچئے، ہم بات سننے سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو میں جانتا ہوں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ اس طریقے پر آئیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ کہنے والے کو پوری بات کہنے دیجئے۔ اور آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ بھی سن لیجئے کہ آج ہمارا جو وظیفہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی، وظیفہ بھی بہت شاندار ہے، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ جو کوئی شخص ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ دنیا مجھ سے روٹھ گئی ہے، دنیا میرے پاس سے چلی گئی ہے، اور میرا حال برا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جو فرشتوں کی تسبیح ہے؟ اس شخص نے کہا وہ کیا تسبیح ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ وہ تسبیح ہے جس سے تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ اور یہ تسبیح کا جو وقت ہے وہ صبح صادق کے بعد ہے۔ رمضان کے دوران ہم یہ صبح صادق جیسے ہی ہو سحری کے بعد یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ یہ تسبیح شخص لے کے چلا گیا اور کچھ دنوں بعد پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دنیا میرے پاس اس قدر تیزی سے آئی ہے کہ اب میں خود بھی مالدار ہوں، بلکہ اب میں مال لوگوں کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور اس کو یاد رکھیے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، صبح صادق کے بعد، نماز فجر سے پہلے، نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے نماز فجر سے پہلے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔